پڑتا. ہمارے گھروں میں کاروبار کیا ہے؟ باہر گئے، ایک کا دو، دو کا تین، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو. یہ گھر میں آئے پیشاب ٹسکر کو لائنی کے جی، پاخانہ کر کو ٹسکر کو لائنی کے جی، وہ ہنڈی ٹوٹ گئی، وہ ککر سیٹی نہیں بجا رہا، وہ لائٹ نہیں سلگ رہا، وہ دیوار گر گئے، وہ پینٹ خراب ہو گئے، وہ رشتے والے یہ بولے حرام حرام. یہ مرو مرو کل وہ تو بغیر دیکھو، مزے ہی نہیں زندگی کے. باہر گئے ہاتھ چکا لے، وہ لون والا، وہ چٹ فنڈ والا، وہ قرض والا، وہ بینک والا، وہ سامنے کا دکان والا، وہ پیچھے کا مکان والا، پورے تھوک رہی. گھر میں آئے تو انہیں دنیا بھر کی کوٹلیاں سنا رہی ہے. بچے کی فیس کو بولتے بولتے کل ہمارے بچے کو اسکول سے واپس کر ڈالے. یہ بھی زندگی کیا جی؟ کمانا کس لیے؟ عزت نہیں ہے. وہ ٹیسکر کو پیشاب جو ہے جو دیے تھے، وہ پیشاب کے کیڑے جو ہے مکوڑے بن گئے رہیں گا. تمہیں پیشاب ٹسکر کو لائی نہیں، پیخانہ ٹسکر کو لائی نہیں. میرے جو ہے جو کپڑے سلانے فلانے ٹیلر، یہ کتا بن کر، کولو کا بیل بن کر، جورو کو بیچ میں ڈنڈا گھومیا تو گھومیا، گھومیا تو گھومیا. ایک سجدہ تو یہاں پر کر دے گا، یہ سجدہ تجھے دنیا کی غلامی سے بے نیاز کر دے گا. صحابہ کتنے بیویاں رکھتے تھے، کتنے بچے رکھتے تھے. کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ختم ہو جاتی، ایک سڑی جورو کو پرانے اولڈ ماڈل 1947 کے رکھنے کو گھورنے کو بیٹھا، منہ میں داتا نہیں، پیٹ میں بابا 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 کر کو. یہ اللہ کا عذاب ہے. بیوی گئی دوسری لالی، اولاد کتنی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک زمانہ میں نے دیکھا کہ جو پتھر کھودنے کی کدال آتی ہے، اس کدال سے میں سونے کو کھودا کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ ابو ہریرہ راستے کے اندر مرغی کے بہانے سے پڑ جایا کرتا تھا تاکہ کوئی ایک روٹی کا لقمہ منہ میں ڈال دے، کھجور کا ٹکڑا ڈال دے. آج ابو ہریرہ ریشم کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہا ہے. مزے دیکھے تھے انہوں نے، دنیا کے دیکھے، آخرت کے دیکھے. جو دین کو چھوڑتا ہے، جہاد کو چھوڑتا ہے، شہادت کو چھوڑتا ہے، وہ بیماریوں کے پیچھے کہ بھی ادھر دامے طرفی سے درد. یہ سو کے 90 بیماریاں. MBBS پڑھنے والا، PhD کرنے والا، امریکہ کے اندر اسپیشل نہیں، یہ تو بیماری میں نہیں پڑھا تھا. پوری اسکیننگ سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک، کتنا؟ فیس پر 5,000 روپے. جورو کا ادھر کے حصے کا درد نہیں گیا، لیفٹ میں، رائٹ میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں، دنیا کی سمتیں ختم، اس کے درد کی سمت معلوم نہیں ہوئی، اوپر سے لے کر نیچے تک. مسجد کا موزن آیا تھا، ماہانہ چندہ 10 روپے، کام نہیں کیا. فیس پر 5,000 روپے جسم کی اسکیننگ کو، پیشاب سننے کو، پاخانہ ٹیسٹ کرنے کو. جب دنیا سے محبت لگاؤ گے، خدا کا عذاب اور خدا کا قہر آئے. بیماریاں کس کو نہیں آتی، مصیبتیں کس کو نہیں آتی، لیکن جو مومن، جو مجاہد، جو آخرت کا طلبگار، جو جان شہادت کا طلبگار، وہ ان کو تھوک کر بھی نہیں دیکھتا، ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا. ہمارے صاحب بیٹے گزشتہ جمعہ تشریف نہیں لائے، کہنے لگے کہ ہمارے ساڑو صاحب کی انگلی کٹ گئی. مجھے صحابی کا وہ واقعہ یاد آیا، ہاتھ کٹ گیا تھا اور یہ ہاتھ آڑا رہا تھا، لٹک رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پیروں تلے دبایا، کھینچا، پھینک دیا، داما ہاتھ لے کر تلوار چلانے لگا. مچھر کاٹا، پھپولا آ گیا، پانی گرم پڑ گا. یہ ہمارے بیماریاں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں اللہ بیماری آتی ہے؟ یہ بیماری ہلکی ہوتی ہے اگر ہماری نگاہ جنت کی طرف ہو، موت کی طرف ہو، قبر کی طرف ہو. اور دنیا کی طرف نگاہ ہوگی، ایک مچھر بھی ستانے والا، ایک مکھن بھی ستانے والا، ایک پیشاب کا خطرہ ستانے والا، ایک ہڈی کا درد ستانے والا، ایک اولاد کی چیخ ستانے والی، ایک بیوی کی خواہش ستانے والی. ہر چیز عذاب بن کر، اجزا بن کر دسیں گے. اللہ کے ہو جاؤ گے، ہر چیز تمہارے لیے نعمت ہو جائے گی. حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام پیغمبر، پوچھا گیا کہ وہ زمانہ اچھا تھا، یہ زمانہ؟ فرمانے لگے وہ بیماری، ایوب علیہ السلام وہ زمانہ اچھا تھا. فرماتے ہی کیوں؟ کہا کہ جب مجھے بیماری ہوتی، تکلیف ہوتی تو میرے رب سے کلام ہوتا تھا، میرا اللہ سے بات چیت ہوتی تھی. آج میں چنگا ہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں. اس بیماری میں اللہ کرنے میں جو لذت ملتی تھی. نیک آدمی کو بیماری بھی مزہ، نیک آدمی کو موت بھی لذت، نیک آدمی کو بیوی بھی مزہ، اولاد بھی مزہ، اور دنیا کے کتے کو یہ ساری چیزیں عذاب، ساری چیزیں عذاب. مرد تو مرد، ایک عورت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اسے مرغی کی بیماری تھی، جسے کہتے کبے کی بیماری. اچانک کف منہ میں آنا، تڑپنا. آئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان بنا ہوا تھا.
دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی مقام نہیں رکھتی. بڈھے کو جینے کی آس ہے، بیمہ کرا، انشورنس کرا رہا کہ اب بھی زندگی بچ گئی تو اچھا. چڑی دنیا میں، ذلیل دنیا میں، حیض و نفاس کی دنیا میں، پیشاب پاخانے کی دنیا میں، ملعون دنیا میں. اسے معلوم ہے خبر میں جوتے ہیں، اسے معلوم ہے پھول سراج پر کٹ کر گرنے والا ہے. اس لیے اس چڑی دنیا سے دل لگایا ہوا ہے. جس نے جنت کے مزے دیکھے، جس نے حوروں کے نغمے سنے، جس نے جنت کی بہتی نہروں کا ذائقہ چکھا، اس نے کھجور پھینک دیے. کہا کہ ان کھجوروں میں وقت لگے گا، اس سے پہلے 2 قدم آگے میں جنت کو پالوں گا. حضرت عمر کھجوروں کو پھینک دیا. یہ خاتون آئی اور کہنے لگی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرغی کی بیماری ہے، جسے کبے کی بیماری. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے شفیق تھے، مہربان تھے، رحم دل تھے. آپ نے فرمایا میری بہنا اگر تو چاہے میں دعا کروں تیری بیماری دور ہو جائے، چاہے میں کہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری پر صبر دے دے اور تجھے جنت مل جائے. کیا کہا ہوگا؟ ہم کہیں گے ارے جنت تو نماز پڑھ کر کما لیں گے، روزہ رکھ کر کما لیں گے، یہ بیماری ہمیں ستا کر جان لے رہی ہے. خاتون نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر لوں گی، جنت کو پالوں گی، لیکن صرف ایک درخواست ہے کہ جب وہ آتی ہے کپڑا ہٹ جاتا ہے، مجھے بڑی شرم آتی ہے. دعا یہ کرے کہ میری بیماری تو آئے لیکن میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے. خاتون اور ڈکشنریاں بھر جائیں گی بیماریاں لکھ لکھ کر ان کم وقتوں کے. عذاب ہے عذاب. کہنے لگی دعا کیجئے بیماری تو ہو جسم سے کپڑا نہ ہٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں. وہ خاتون مڑ کر جانے لگی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو اس عورت کو دیکھ لے. ہماری جنت کی ضمانت نہیں. اللہ کے نبی نے وہ عورت جس نے دنیا کے اندر امراض پر صبر کیا، دن رات کا مشغلہ، بھیڑ لگی ہوئی ہے لیابوں کے اندر، ہاسپٹلوں میں، گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں، نرسنگ ہوم میں انفلوئنس یوز ہو رہا ہے. کمشنر کو بولے تو وہ روم ملتے، اسے ڈاکٹر سے ملے تو وہ کنسیشن ہوتا ہے. مرو مرو. یہ عذاب ہے اللہ کا. اور بیماری بھی رحمت بن کر آتی تھی اور ان کو جنت دے کر جاتی تھی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے اس عورت کو دیکھ لے. یہ دنیا کی نفرت دل میں پیدا ہوگی، یہ دنیا ہمارے پیچھے چلے گی. آخرت کی عظمت پیدا ہوگی، جہاد کی محبت اور شہادت کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، تو پھر یہ دنیا ہمارے پیچھے لگے گی. اور پھر جتنی دنیا لگا لو، نجومیوں کے پیچھے، فال دیکھنے والوں کے پیچھے، امیاں ہاتھ کی لکیریں بتانے والوں. آقا نے فرمایا من اتا الرافا، جو ہاتھ کی لکیریں بتانے والوں کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ 40 دنوں تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. کیا ہے اس کا مقام اللہ کے؟ کیوں مر رہے ہو؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا، جو اللہ پر اعتماد کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے واقع ہو جائیں گے. حضرات یہاں جس قسم کی باتیں آتی ہیں شروع میں لگتا ہے یہ کون بھی مولوی صاحبہ نہیں بولتے نا، یہاں تینوں کئی کو بولتے. مودی مسجد کے اندر کرناٹک کے امیر شریعت کے بارے میں، تصویر کشی کے بارے میں ہم نے جب بات کہی، ہمارے ساتھ پرچھائی کی طرح رہنے والے، سائے کے طرح رہنے والے، وہ نہیں جو دیر کے بعد آتا ہے، وہ نہیں جو کبے کے ٹونگ نماز میں آ کر مار کر جاتا ہے. حضرت کے بڑے امیر شریعت صاحب کے بارے میں آپ بیان کے اندر بول ڈالے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ہم ان کے کہنے سے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے. ہم نے کہا امیر شریعت کرے یا اس کا باپ کرے، گناہ ہے. ادب اقرا ادب احترام وہ دوسری بات ہے، لیکن گناہ تو گناہ ہے. ہم اس کو لڑائیاں ہوئی، اختلافات ہوئے، لوگ مسجد کے پاس آ کر جھگڑا کرے، لیکن الحمدللہ منگل کے دن اس مسجد کے اندر تقریباً کم و بیش 500 علماء شریف تھے. ہو سکتا ہے کہ 150 علماء اس رائے سے متفق نہ ہو. انہوں نے ایک زبان ہو کر انہوں نے مجھ سے زیادہ اپنے جذبات کا، احساسات کا اظہار کیا کہ نہ موجودہ امیر شریعت شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی آپ میں سنا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری باتوں پر اعتماد کرو. آج ہم جو جہاد کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 25 سال بعد یہ گونج ساری مسجدوں میں ہو سکتا ہے شہادت کی باتیں ہو سکتا ہے شہداء صحابہ کے تذکرے ہوں، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ
یہ पहल अल्लाह ताला हमसे करवाते हैं। गैर मुखल्लिदों का बयान था, लोगों ने क्या जरूरत थी, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो नमाजी है, वो खबर के पुजारी नहीं है, वो सीने पर हाथ बांधते तो क्या हुआ। लेकिन आपने देखा कि अइम्मा अरबा कॉन्फ्रेंस कुद्दुस साहब ईदगाह के अंदर मुनाकिद हुई, बरेलियों के ताल्लुक से हुआ, तो लोगों ने कहा क्या जरूरत थी, फातिहा तो दिलाते थे, नमाज तो पढ़ा करते थे, लेकिन एक वक्त वो आया कि जामिया बिलाल के अंदर जो मुतीउर रहमान आया, उससे एक खतरनाक मुनाजरा हुआ और हालात ऐसे हुए कि वो बेंगलोर छोड़कर जाने की नौबत आ गई। हमने मुशर्रफ के बारे में कहा, हमने जिन चीजों के बारे में कहा, मिंबर रसूल पर बैठ कर कहते हैं कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं है, कि वो चीजें हकीकत पर मबनी है। 500 उलमा में शायद हो सकता है और उलमा को वक्त ना मिला, उन्होंने एक जुबान होकर कहा कि शरई नुक्ते नजर से मौजूदा अमीर शरीयत अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। दूसरे को जो मुत्तकी हो, मुफस्सिर कुरान हो, अकाबिर देवबंद से रिश्ता रखने वाला हो, आज लोगों ने प्याले पी रखे हैं, समझते हैं जैसे पैगंबर को अल्लाह ने बनाया, इन लोगों को भी जो है अल्लाह तबारक ताला ने बना दिया, ये समझने लगते हैं। गलत बात है। जब हुकूमतें गिरती हैं, इमाम हटते हैं, तो इनको भी जो है एक सही चीज को लाया जा सकता है। उलमा की राय और उलमा किराम के जो है उनके ख्यालात का एहतराम करना चाहिए। अब पक रहा है कर्नाटक की सरजमीन के अंदर, जब बात हमने शुरू की लोग हम पर पक रहे थे, लेकिन अब वो लावा पक चुका है, अब वो चीज खोल चुकी है। कब कटने वाला है ये लावा, ये अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। कहना यह है कि जो बातें कही जाती हैं ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, दिल की गहराइयों से और ईमान की तस्दीक के साथ, खुदा रसूल के खौफ के साथ ये बातें कही जाती हैं। दुनिया के अजाब से छुटकारा और दुनिया के मसाइल से छुटकारा और दुनिया के झमेलों से छुटकारा, उसके लिए सिर्फ वही रास्ता है जो हजरत उमैर इब्न हमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनाया था। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमैर तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया, किस चीज ने मजबूर किया? वाह वाह कहने पर फरमाने लगे, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था कि साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, के मैं सोचने लगा शायद मेरा शुमार उसमें होगा। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आए उमैर मैं तुम्हें जन्नत के आला दर्जात के अंदर देख रहा हूँ। इतना सुनना था, इन खजूरों को फेंक दिया और गए, घमसान की लड़ाई लड़ी, अल्लाह के रास्ते के अंदर शहीद हो गए। हजरत महजा पहले सहाबी थे महाजिर, और ये हजरत उमैर इब्न हमाम पहले सहाबी हैं अंसारी। और हजरत सहाबा किराम के शहादत के वाक़ियात के साथ हम अगली जुमा हाजिर खिदमत होंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये जालिमाना काफिराना मुशरिकाना हुकूमत कैसे अल्लाह से टैक्स ले रही है और अल्लाह से टैक्स लेने के इन्होंने क्या तरीके बना रखे हैं। इस चीजों के साथ और हजरत सहाबा किराम के जदीद शुहदा के वाक़ियात के साथ अगले जुमा हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत और बल्कि दुनिया की और माल की गलाजत को अल्लाह हमारे दिलों से निकाले। जिहाद और शहादत की अजमत और मोहब्बत और उसकी खुशबू से अल्लाह हमारे जिस्म को मुअत्तर फरमाए। आमीन। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।